بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیاض احمد صورتی صاحب یہ لکھتے ہیں، اور یہ ایک اہم سوال ہے، لیکن ردت ولا ابا بکر لہا، کہتے ہیں کہ مسلم لڑکیاں ہندو لڑکوں کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھ جاتی ہیں، جو بی بی سی اردو کی رپورٹ کے مطابق ہندو لڑکیوں کے مقابل 52% ہے، جو کہ کمیت اور شرعی نقطہ نظر سے انتہائی افسوسناک نمبر اور عمل ہے ہمارا سوال یہ ہے کہ ان لڑکیوں کو اس نکاح باطل سے کیسے چھٹکارا دلوایا جائے، جبکہ ہم ان میں سے چند سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ شادی شریعت اسلام میں جائز نہیں ہے تو مذہب کو ایک ثانوی حیثیت دے کر بات قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتی۔ ہماری وہی بہنیں مصیبتوں کی بعد میں آماجگاہ بن کر خودکشی کر جاتی ہیں، یا اس غیر مذہبی شخص کی ایک نوکرانی بن کر رہ جاتی ہیں، اور اگر بعد میں انہیں قانونی چارہ جوئی کے ذریعے ان سے خلاصی کی بات کہی جاتی ہے تو وہ بہنیں اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی کہ والدین تو ناراض ہیں ہی، قانونی کارروائی کے بعد معاشرہ بھی ان سے بدظن ہو جائے گا، تو اس لیے تمام مظالم کو وہ سہتی رہتی ہیں۔ ہم ایسی بہنوں کے لیے کون سا مؤثر لائحہ عمل تیار اور اس پر عمل کریں جس کی بنیاد پر وہ اس لعنت سے بچ جائیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے لو جہاد قانون کے اوپر، اور یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے، اور اس کی مکمل ذمہ داری مسلم کمیونٹی کی ہے کہ ہمارے والدین اپنی اولاد کی اس طریقے سے تربیت نہیں کر پاتے جیسا کہ ہونی چاہیے۔ دیکھیے، یہاں دو صورتیں ہیں، ایک تو وہ لڑکیاں کہ جن کی اس طریقے کی شادیاں ہو گئی ہیں، اب اگر وہ اپنی زندگی میں یعنی اتنی زیادہ مصروف ہو چکی ہیں کہ انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انہوں نے کس سے شادی کی ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ ان کو ایک مرتبہ سمجھائیں گے، 2 مرتبہ سمجھائیں گے، آپ نے اپنی حجت پوری کر دی، بات ختم ہو گئی۔ دعائی کی جا سکتی ہے ایسی لڑکیوں کے بارے میں، ایسی عورتوں کے تعلق سے، لیکن اگر وہ پریشان ہیں تو پھر والدین کو سمجھانا بہت ضروری ہے کہ وہ ایسی لڑکیوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر والدین کی طرف سے یہ ہو کہ نہیں، چونکہ یہ لڑکی اس نے ہماری مرضی کے خلاف ایک غیر مذہب میں شادی کر لی ہے، تو اگر یہ ہمارے پاس واپس بھی آ جائے گی تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، تو یہی چیز دراصل بنتی ہے کہ لڑکی پوری زندگی ظلم کا شکار رہتی ہے اور ظلم کو قبول کرنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ اگر والدین کی طرف سے یعنی وسعت ظرفی کا مظاہرہ ہو اور ان سے یہ کہا جائے کہ نہیں، اگر تم واپس آنے کو تیار ہو تو ہم بھی کھلے دل سے استقبال کرنے کو تیار ہیں، تو پھر ایسی لڑکیاں کسی بھی طرح کے ظلم کو برداشت نہیں کریں گی اور وہ قانونی چارہ جوئی کریں گی۔ تو پہلے والدین کے اوپر محنت ہو۔ یہ تو ان لڑکیوں کے تعلق سے ہے جو اس جہنم میں پہنچ چکی ہیں، اس آگ میں جل رہی ہیں، لیکن دراصل سب سے زیادہ ان لڑکیوں کو اور ان نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو بچانا ہے کہ جو اس آگ میں ابھی نہیں جلے ہیں لیکن اپنی ناقص تربیت کی وجہ سے جل سکتے ہیں، اور اس کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ دراصل علماء کرام، ائمہ اعظام کی ہے، جو مختلف مساجد میں جمعہ کے موقع پر خطبات دیتے ہیں کہ اس موضوع پر سب سے زیادہ توجہ دی جانی چاہیے، اور والدین کو یہ بتانا چاہیے کہ مخلوط تعلیم جو کو ایجوکیشن ہے وہ کتنی زیادہ مضر اور نقصان دہ ہے، اور مسلمانوں نے مختلف علاقوں میں، الگ الگ شہروں میں ایک یعنی اس طرح کا نظام تعلیم شروع کر دیا ہے، اس کا آغاز کر دیا ہے کہ لڑکوں کے الگ اسکول ہیں، لڑکیوں کے الگ اسکول ہیں، تو چاہے وہاں فیس زیادہ ہو اور نسبتاً اگر نظام تعلیم ناقص بھی ہو، تب بھی وہیں لڑکیوں کو اور لڑکوں کو بھیجنا چاہیے، چونکہ نظام تعلیم میں نقص کا علاج تو ہے کہ آپ ٹیوشن لگا سکتے ہیں، تھوڑا بہت لڑکی محنت کر لے یا لڑکا محنت کر لے اور اس نقص کو ختم کر دیا جائے، لیکن اگر یہ نقصان ہو گیا کہ جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے تو پھر اس کا علاج بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو والدین کو یہ سمجھانا بہت ضروری ہے کہ دین اور دنیا کے مقابلے میں دین کی کتنی اہمیت ہے، کہ دنیا کے نقصان کو برداشت کیا جا سکتا ہے لیکن دین کا نقصان کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔